بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثال کے طور پر آپ کے یہ جو کامن ویلتھ کنٹریز ہیں خاص طور سے، یعنی ان میں آسٹریلیا بھی شامل ہے، تو یہاں پر انہوں نے ایک پورا بنایا ہوا ہے، اسے سینٹر لنک کہتے ہیں اس ادارے کو۔ تو یعنی کہ اگر کسی کے پاس جاب نہیں ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی کچھ ہے، تو اس کو گورنمنٹ کی طرف سے پیسے مل رہے ہوتے ہیں کہ یعنی جی ٹھیک ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے پورا اس بات کا انتظام ہے اور پوری اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی شخص بھوکا نہ مرے، کوئی شخص بغیر چھت کے نہ رہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر جو ہے نا فیملیز اسپلٹ ہو جاتی ہیں، زیادہ تر لوگ اپنے بڑھاپے میں اکیلے اکیلے ہو جاتے ہیں، اولادیں ان کے پاس نہیں ہوتی ہیں، لیکن اسٹل وہ بھوکے نہیں مر رہے ہوتے۔ یعنی ان سے زیادہ برا حال ہمارے یہاں پیرنٹس کا ہو جاتا ہے اولادوں کے ساتھ رہتے ہوئے۔ ہاں صحیح۔ صحیح ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جو نظام اسلام نے ہم کو دیا تھا بیت المال والا، ہاں کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہاں جہاں صحیح سے کہہ رہے ہیں۔ مال جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا، اور خاص طور سے جو امت کے غریب اور فقیر افراد ہیں ان کی دیکھ بھال کی جائے گی اسٹیٹ ایکسپینس پہ، وہ سب تو دوسرے فالو کر رہے ہیں۔ یعنی جیسے جب ہم صحیح۔ لوگ یہاں پر آئے تھے تو ہماری وائف کے منہ سے اکثر یہ جملہ نکلتا تھا کہ امام علی کی حکومت تو یہاں نظر آتی ہے۔ اگر آپ ان قوانین کو دیکھیں اور اس کی امپلیمنٹیشن کو دیکھیں تو وہ ان جگہوں پہ ہے ان کی امپلیمنٹیشن زیادہ، بات صحیح ہے، بات صحیح ہے کہ کیونکہ یعنی کوئی پیشہ ذلیل نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارے ملک میں کہ ایک شخص مزدور محنت کر کر کے مر جاتا ہے، اس کو اتنی رقم نہیں ملتی کہ وہ جو ہے اپنے کھانے پینے کا تک پورا کر سکے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر پیشے کی ڈگنیٹی ہے، ہر پیشے کو یعنی اس کو اتنی رقم ملتی ہے، اتنی تنخواہ ملتی ہے، اتنے ریٹس ہیں کہ وہ عزت سے رہ سکتا ہے، وہ اپنا گھر بھی کر سکتا ہے، اپنی گاڑی بھی کر سکتا ہے، اور سب ہوتا ہے، ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کلاس ڈفرنس کم ہے کافی، کہ ایسا نہیں ہے کہ اب آپ کا جو اوپر والا بندہ ہے وہ تو کروڑ پتی ہے اور نیچے والا مٹی پھانک رہا ہے۔ تو صحیح۔ آپ اب مجھے بتائیں نا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں تو دین اور مذہب نے سکھائی تھی نا ہمیں۔ تو صحیح ہے، انہوں نے بھی یہ اصول مذہب سے ہی لیے ہیں بنیادی طور سے، مطلب یہ کوئی لادینیت کے اصول نہیں ہے، لیکن یہ کہ جہاں جہاں پر وہ چیزیں امپلیمنٹ ہیں وہاں پر آپ کو اس کا فائدہ دکھتا ہے، اور جہاں پر خالی باتیں ہیں، کہانیاں ہیں، شور شرابے ہیں، خرافاتی چیزیں، بھگتیں گے پھر وہاں پہ، اور کیا ہے؟ یہ مسئلہ ہے نا۔ تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ اسلامک قوانین کو، سسٹم کو امپلیمنٹ نہ کریں، ان اصولوں پر نہ آئیں، اور اس کے بعد ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اسلامی نظام کے فوائد ہم کو مل جائیں گے۔ یہ ممکن نہیں۔ نہیں، تبھی تو ہمیں وہ سارے فوائد نظر نہیں آ رہے، نہ ہمیں مل رہے ہیں۔ صحیح بات ہے، جی۔ کیونکہ ہم نے نظام تو پورا کافرانہ رکھا ہے۔ تو وہ جو صحیح آپ ہے۔ کی بات تھی رزق والی، کہ یعنی کہ اگر ایک اسلامی مملکت ہوتی ہے نا تو اس میں یہ والی پرابلمز نہیں آتی ہیں، بلکہ وہ جو بیت المال کا سسٹم ہے وہ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، کہ اگر کوئی بیچارہ مجبور ہے، معذور ہو گیا ہے، بہت بوڑھا ہو گیا ہے، اس کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو مطلب جو حکومت ہے اس کی طرف سے اس کو یہ بینیفٹس مل رہے ہوتے ہیں، اس کو اس کے رزق و روزی والی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں۔ تو لیکن اب انفارچونیٹلی کچھ ہے ہی نہیں ایسا حساب کتاب۔ اچھا، میرا ایک سوال پچھلے اس سے، جہاں پر وہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے نا ایک صالحین میں سے ایک دے، عطا کر جبری من الصالحین۔ تو وہ جو صالحین کا ہے کہ جو مطلب جو بھی روح کہہ لیں آپ،
تو انہوں نے کہا کہ مجھے عطا کر بیٹا عطا کر، تو وہ صالحین میں سے ہو. مطلب اب جو بچہ پیدا ہوتا ہے کیا اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ وہ اکیلا نہیں ہوتا، اس کے اندر کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ صالحیت بھی ہو سکتی ہے، وہ دوسری چیز بھی ہو سکتی ہے، مطلب جس کو کہنا چاہیے خباثت بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جو ڈفرینشیٹ ہے کہ کسی کے گھر میں صالحین ہے، کسی کے گھر میں خبیث ہے، یہ کیوں ہے؟ ایک شخص کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا جو کہ نافرمان ہے، اور ایک گھر میں جو ہے صالحین کا ہے. اب اسی طرح مجھے جب آتا ہے تو سورہ اس کی جو آئی تھنک کہ حضرت موسیٰ کا جو واقعہ ہے اس کے اندر سورہ کہف میں، کہ اس میں انہوں نے ایک لڑکے کو مار دیا، ٹھیک ہے، اور اس کو اس کی توجہ بعد میں کہ یہ جو نا اپنے والدین کے لیے صالح نہیں تھا، اور اس نے اپنے والدین کے ایمان کے اوپر وہ کرنا تھا، تو اس سے اللہ کے حکم سے وہ کر دیا، ٹھیک ہے. تو وہ پھر وہاں پر بھی یہ آتا ہے کہ جب ایک شخص جو کہ خود دیندار ہے، جس کی مطلب لازم بات ہے اللہ نے اس کو بچایا اس مطلب اولاد کے شر سے، تو اولاد جو ہے وہ اس کے گھر پہ صالح کیوں نہیں آئی؟ اس کی کئی وجوہات جو ظاہری طور پر ہم کو نظر آتی ہیں، ان پر تو ہم تفصیل سے بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کی جو باطنی وجوہات ہیں اور یقیناً ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، ٹھیک ہے. اس پر کوئی فیصلہ دینا مشکل کام ہے. جیسے میں نے آپ لوگوں سے ایک بات یہ کہی تھی کہ انسانوں کی جو ایک زندگی کا ایک بیک گراؤنڈ پیچھے بھی ہے، ٹھیک ہے، جس کو کہ وہ سورہ اعراف کی آیت 172 بیان کر رہی ہے، الستو بربکم والی آیت میں، ٹھیک ہے. اور الستو بربکم والی آیت کو مزید ایک اس کی ایک ڈیفینیشن ہے جو سورہ احزاب کی آخری 2 آیتیں جو آیہ امانت کہلاتی ہیں، کہ آیہ امانت کے اندر بھی خدا فرما رہا ہے کہ مومنین ہیں اور آئی تھنک کافر اور مشرکین ہیں یا منافقین، یعنی اس میں سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آتے ہیں تو اس سے پہلے بھی ہم ایک مرحلے سے ہو کر گزرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جہاں پر انسان اپنی فطرت کو ریسیو کرتا ہے. فطرت میں توحید کے حوالے سے جو آپ کہہ لیں کہ جو بنیاد ہے اور توحید کا اقرار ہے وہ فطرت کے اندر موجود ہے، لیکن وہاں پر ایک بڑی عجیب سی بات ایسی ہے کہ جو کچھ روایتوں سے ایکسپلین ہوتی ہے، اور وہ سورہ جیسے میں نے کہا سورہ احزاب کی جو آخری آیتیں ہیں ان سے بھی ایکسپلین ہوتی ہے کہ یعنی ہر انسان جو ہے نا وہ الستو بربکم کے جواب میں بلا کہنے میں سچا نہیں ہے، اور اگر ہر انسان اس کو کہہ بھی رہا ہے بلا تو اس کا معیار ایک نہیں ہے. یہ ایک بہت عجیب نقطہ ہے، یہ ایک بہت عجیب نقطہ ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ایون ہم جب اس مادی ڈومین میں انٹر ہوتے ہیں تو اس الستو بربکم کا جواب دینے کے معیار کی بنا پر ایک چیز ڈٹرمن ہو چکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ کافر ہوگا یا مشرک ہوگا یا مومن ہوگا، ٹھیک ہے، صحیح ہے. میں اس پر اس سے زیادہ روشنی نہیں ڈال سکتا، نہیں صحیح ہے، اس سے زیادہ ٹھیک ہے، کہ یہ مشکل ہے بہت، صحیح. یعنی تو یہ والا جو ایک ایسپیکٹ ہے کہ انسان جب انٹر ہو رہا ہوتا ہے ملکوت سے ملک میں، اور یہ اس کے بارے میں ہمارا ثبوت کیا ہے؟ سورہ یاسین کی آخری آیت ہے، بِیَدِہِ ملکوت کل شیء، ٹھیک ہے، ہر شے کی ملکوت ہے، یعنی ہر شے کی ایک حقیقت ہے، صحیح، ملکوت ہر شے کی ہے. تو ملکوت سے جب ہم انٹر ہوتے ہیں ملک میں تو جیسے میں نے کہا کہ خالی نہیں آتے، بالکل ایک ایمٹی سلیٹ کے طور پہ نہیں ہوتے،
بلکہ ہم اس میں ایک چیز لے کر آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ بنیادی طور سے، یعنی کہ اگر جیسے مثال کے طور پر آپ کہیں اس میں اس کو ہم شاکلہ نہیں کہہ سکتے؟ نہیں 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 نہیں، یہ شاکلہ نہیں ہے، یہ فطرت ہے، یہ جبلت ہے، اس قسم کے ورڈز یہاں پر یوز ہوں گے۔ اچھا، فطرت و جبلت یہ ورڈز آتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی بنیاد، انسان کے وجود کی بنیاد۔ آپ ملکوت سے جو کچھ لے کر انٹر ہوتے ہیں نا عالم ملک میں، وہ چیزیں نہیں ہوتی جو یہاں آ کے بنتی ہیں، وہ آپ کی فاؤنڈیشن ہے۔ اری بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، وہ آپ کی فاؤنڈیشن ہے جس کو آپ لے کر یہاں پر آئے۔ اچھا، یہاں پر جب آپ آتے ہیں تو پھر یہاں پر آنے کے بعد مختلف چیزیں آپ پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 آپ کی جینیٹکس۔ جینیٹکس کا مطلب ہے کہ کون سا خاندان ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ خاندان کا انتخاب کون کرتا ہے، ہمیں نہیں پتا ڈھنگ سے، ٹھیک ہے، لیکن انسان جس خاندان میں پیدا ہو رہا ہے، جن والدین کے پاس پیدا ہو رہا ہے، جس ملک میں مملکت میں پیدا ہو رہا ہے، وہاں سے اس کی طینت آ رہی ہے، مٹی آ رہی ہے، اس مٹی کے بھی مٹی وہاں سے آتی ہے، مٹی کے بھی اثرات ہیں، جہاں سے طبیعات اور فزیکلٹیز، فزیکل چیزیں آ رہی ہیں، اس کے بھی اثرات ہیں، ٹھیک ہے، ماں باپ اور ان کا جو کردار اور ان کی نیت ہے، اس کے بھی اثرات ہیں۔ اس کے بعد جو پیڈیگری ہے، یعنی جو نسل ہے، آبا و اجداد کس قسم کے گزرے ہیں، اس کے بھی اثرات ہیں، صحیح۔ پھر اس کے بعد جب تربیت کی پہلے قدم آتا ہے، یعنی آغوش مادر، اس کا اثر بہت زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد جس خاندان میں انسان پرورش پاتا ہے، اس کا اثر بہت زیادہ ہے۔ جس استاد کے پاس بیٹھتا ہے، اس کا اثر بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس دنیا میں آنے کے بعد یہ اتنے سارے فیکٹرز اپلائی ہوتے ہیں، کمبائن ہوتے ہیں، امپلیمنٹ ہوتے ہیں، اور انسان کی پھر ایک پرسنالٹی بلڈ ہوتی ہے، ٹھیک۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود جو انسان کے پاس ایک فاؤنڈیشن ہے، یعنی کہ دو چیزیں جو ہے نا، وہ ان تمام ملکی فیکٹرز کو اسٹل اوور رول کر سکتی ہیں، اسٹل ان پر قابو پا سکتی ہیں۔ نمبر 1 کہ جو آپ کی فاؤنڈیشن میں جو ہدایت موجود ہے، جو آپ اسے آپ اپنا ضمیر کہہ لیجئے، کسی وقت وہ زندہ ہو جائے تو وہ پھر ان تمام، ایون اگر نیگیٹو فیکٹرز بھی، نیگیٹو انفلوئنسز بھی آ رہے ہیں آپ کو عالم مادہ میں آنے کے بعد، تو وہ آپ کا جو ضمیر سے جو چیز اٹھتی ہے نا، وہ اس کو قابو کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، انسان کا ارادہ، انسان کو خدا نے جو ارادے کی قوت دی ہے اور نیت کی طاقت دی ہے، وہ ان سب کو کور کر سکتی ہے۔ تو اسی بنا پر جو دو باتیں بہت زیادہ کہی جاتی ہیں کہ آپ اگر اپنی معرفت پر محنت کریں، یا کسی کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جناب مجھے جو ہے نا با معرفت ہونا ہے اور مجھے اپنی صفات کو بہتر بنانا ہے، تو اس کے لیے پھر اس بات کی پاسبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ عالم ملک سے ایکیومولیٹ ہونے والی نیگیٹو انفلوئنسز کو ختم کر سکتا ہے اور قابو کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ ان جگہوں پر کمزوری کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے، اس کی معرفت خراب ہوتی ہے، اور مطلب یہ کہ وہاں سے وہ کمزور ہوتا ہے، تو پھر وہ چیزیں اوور کم کر لیتی ہیں، اور ایون فطرت پہ بھی پردے پڑ جاتے ہیں، ضمیر کی آواز دب جاتی ہے، اور انسان کا ارادہ اور نیت میں بھی اتنی مضبوطی نہیں ہوتی کہ وہ ان پر قابو پا لے، صحیح۔ اور اسی لیے جو ایک بات بہت زیادہ مطلب ریکمینڈ کی گئی ہے، صحبت علماء۔ تو صحبت علماء جو ہے نا، وہ آپ کو معرفت گین کرنے میں، اور ایون آپ کے ضمیر کی آواز کو اٹھانے اور اجاگر کرنے میں وہ بہت ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے۔
تو اس بنا پر علماء کی، متقین کی، صالحین یعنی نیک افراد کی اور ان سب کی صحبت انسان زیادہ سے زیادہ اختیار کرے تو پھر یہ سارے اس کو بینیفٹس مل رہے ہوتے ہیں. آئے کو سمجھ میں؟ ہاں نہیں بات سمجھ آ گئی، صحیح سمجھ آ گئی. مطلب تو اب وہ جو ہیں یعنی کہ اب مختلف باتیں ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ ان کے گھر میں کیسے پیدا ہو گیا، تو اس لیے بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ کچھ اثرات، بلکہ اس وقت جو وہ لڑکا تھا وہ ظاہراً اس وقت بد نہیں تھا جب تک وہ ماں باپ کے گھر میں تھا. اچھا ہاں لازم بات ہے، ہو وہ سکتا ہے مستقبل کی بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک. لیکن بعض اوقات جیسے حضرت نوح کے گھر میں جو بیٹا تھا کہ جو یعنی کافر یا منافق ہو گیا تھا، تو اس میں ظاہراً اثر ماں کا دکھتا ہے کیونکہ ایک زوجہ جو تھی وہ اس طرف تھی. تو یعنی کہ یہ تمام کے تمام فیکٹرز نہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ انسان کی الٹیمیٹ پرسنالٹی کے بننے میں کون سی چیز کلک کرتی ہے، یہ ہمیں نہیں پتا. اس کا حساب ہمیں نہیں پتا. جی مجھے یہ بات پوچھنی تھی سر، یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں پیچھے سے، کہ خاندان کا ادھر ادھر کا جو بھی ساری چیزیں کنٹریبیوٹ ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے بعد ایک چانس ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں پر ایک وقت پہ آ کے ہم ان چیزوں پر قابو پا سکتے ہیں. وہی تو میں نے آپ سے کہا نا، نہیں جو میں سمجھ میں آئے وہ آپ کو بتا رہی تھی. میری سمجھ میں یہ آیا کہ ایک چانس ہے جو آپ نے ابھی بیان فرمایا کہ کوئی بھی ایک چیز کلک کر سکتی ہے، وہ استاد بھی ہو سکتا ہے، اس کی صحبت بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں مین جو چانس ہے نا وہ اپنے اندر سے ہی آ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ جو ان کو اوور کم کرنے کی پاسبلٹی ہے یا انسان کے ضمیر سے اٹھے گی یا انسان کے ارادے سے آئے گی. ٹھیک. اور ان دونوں کو پہلے ایکٹیویٹ کرنے میں آپ کی معرفت، اچھی صحبت، اور اگر آپ اپنے اندر اچھی صفات پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. صحیح. یہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. لیکن وہ جو بھی حل آئے گا نا وہ انسان کے اپنے اندر سے ہی آتا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یعنی کہ ہم جب اس عالم مادیت میں ہیں، اور جو بھی اگر ایون ہم پر پڑنے والے انفلوئنسز نیگیٹو بھی ہوتے ہیں، تب بھی ہمارے پاس دو چیزیں ایسی ہیں جو ہر نیگیٹو انفلوئنس کو اوور کم کر سکتی ہیں. یہ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ مطلب ارادہ اور آپ کے نفس جو ضمیر ہے یعنی جو آپ کی فطرت ضمیر ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمیشہ پاسبلٹی رہتی ہے. یعنی وہی جو آپ جیسے ہور کی بات کرتے ہیں، تو وہاں بھی کیا ہوا کہ اس کے ضمیر نے اس کو جھنجھوڑا نا. یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ جو آواز اٹھی تھی اندر سے جس نے ہور کو جھنجھوڑا تھا، وہ کہاں سے آئی تھی؟ باہر سے تھوڑی آئی تھی، اندر سے آئی تھی. ہاں اندر سے آئی تھی. صحیح ہے. مطلب تبدیلی اندر سے ہی آتی ہے کہ وہ ضمیر کی ہی آواز تھی نا. اور پھر ہر نے اس ضمیر کی آواز پر لبیک کہا اور اس کے سامنے مضبوط ارادے کا مظاہرہ کیا. صحیح ہے نا. تب وہ تمام کے تمام جو نیگیٹو انفلوئنسز تھے ان کو ختم کرنے میں، ان کو عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے. تو یہ دو چیزیں ہمیشہ آپ کے پاس ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ اگر ان کو ہور کو امام حسین علیہ السلام کی وہ 2-4 دن کی صحبت نہ ملی ہوتی، اور امام حسین علیہ السلام نے ان کے ساتھ جو چیزیں کی تھیں، باتیں کی تھیں، وہ سب وہ اثر انداز نہ ہوتی تو ہور نہیں جاگ پاتے. تو اسی لیے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بنیادی طور سے جو اصل بات ہے وہ کیا ہے، کہ اصل بات کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اچھی صحبت کو اختیار کرے، اپنی معرفت کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے. یہ تمام چیزیں پھر آپ کو فائدہ دیتی ہیں کسی نہ کسی موڑ پر آ کر.
وہ ایک جملہ آپ نے کہا تھا نا کہ اگر صفات اچھی نہیں ہو نفس میں تو اچھی بات کا مطلب علم کا کوئی اثر نہیں ہوتا، علم اس کو پورا نہیں کر سکتا. علم ہے لیکن پھر بھی اس پر عمل نہیں ہوتا کیونکہ دل میں صفات اور نفس کی صفات جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اوپر عمل کر سکے، وہ بیریئر بن جاتا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا ایک چیز میں اور سے اچھی بات کرنے پھر میں ایک جملہ اور بھی پوچھنا چاہ رہا تھا. وہ آپ کی جو فیروز بھائی نے ایک تقریر کا حوالہ دیا تھا وہ میں نے سنی، جس کے اندر الٹیمیٹلی جو یہ ہے امتحان الہی، اس کے اندر الٹیمیٹلی جو اینڈ رزلٹ لکھا تھا کہ اللہ جو انسان میں چاہتا ہے وہ دو چیزیں چاہتا ہے. یہ جنگ بدر کے حوالے سے جو کنکلوژن کیا تھا آپ نے کہ اس میں کہتا ہے کہ جس نے جی احد، بدر یا احد، میرا خیال ہے بدر کا کہا تھا کیونکہ جس میں کہا تھا اللہ چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے یعلمو کہ جہادہ کس نے کیا، جہادو اور صبر، کون جس نے جہاد کیا اور کون جس نے صبر کیا. تو الٹیمیٹلی جو ہے یہ دو معیار جو ہے وہ اللہ جانچتا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں مفہوم سمجھا تھا. اچھا جو ہم نے صفات اخلاق میں پڑھا تھا اس کو ہم لے کے چلتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلی جو ہم نے رکھی جو ہمارے حساب سے ہم نے اس کی ہیرارکی بنائی ہے وہ بندگی ہے، اور بندگی کے بعد زہد، تقوی زہد اور صبر شکر اور توکل. تو صبر شکر کو ہم نے نیچے رکھا تھا. اس وقت میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید اسٹارٹنگ پوائنٹ صبر ہوگا. آپ نے کہا اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ بندگی ہوتی ہے، نماز کا سب سے زیادہ. ٹھیک ہے، تو جب اللہ جو انسان میں چاہتا ہے وہ دو چیزیں چاہتا ہے کہ وہ کتنی کوشش کرتا ہے اور کتنا اس پہ صبر کرتا ہے. یہ تو اسی چیز کو پروو کرنے کے لیے ہے نا. یعنی اگر مثال کے طور پر ایک انسان کہتا ہے کہ میں عبد خدا ہوں، کیسے پروو یا ڈسپروو ہوگا؟ اچھا کیسے؟ مطلب ٹھیک ہے اصل کرائٹیریا بندگی ہے، عبد خدا ہونا ہے. ہاں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اصل کرائٹیریا بندگی ہے، تقوی ہے. تقوی ہے صحیح، لیکن یہ اس کا تمام مذہب آپ کو یہاں ملے گا. پرووڈ کیسے ہوں گی؟ اچھا اس کو ڈاکومنٹ کیسے کریں گے؟ یعنی جیسے آپ جب امتحان لیتے ہیں کسی اسٹوڈنٹ کا تو امتحان لے کر یعنی کہ آپ مختلف سبجیکٹس میں اس کا امتحان لے رہے ہوتے ہیں، مختلف کوسچنز پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو جو آپ کے کوسچنز ہیں یا نمبر ہیں وہ اصل چیز وہ نہیں ہوتی ہے. آپ ان مارکس یا کوسچنز کے ذریعے سے کچھ اور جانچ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اسی لیے جو صبر ہے یا مجاہدہ ہے یا یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں یہ سیکنڈری لیول پر اس لیے ہیں کہ یہ وہ پرائمری لیول کی کوالٹیز کو پروو یا ڈسپروو کرنے کا سبب ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کہ اگر ایک انسان امتحان زندگی میں صابر اپنے کو ثابت کرتا ہے، اور بلکہ صبر و جہاد ایک ہی چیز بن جاتے ہیں. ہاں ایک ہی چیز بنتی ہے. ہے اگر ہم صبر کی جو کمپلیٹ ڈیفینیشن کو لیں، وہ کہ جہاد صبر کا مطلب خالی مصیبت پہ بیٹھے رہنا نہیں ہے، بلکہ مصیبت کے خلاف اسٹرگل کرنا ہے، مشکلات کو عبور کرنا ہے اور اپنی منزل تک پہنچنا ہے. تو یہی چیز تو پروف کرتی ہے کہ میں بندہ خدا ہوں. یہی چیز تو ثابت کرتی ہے کہ میرے اندر صفت تقوی اور ایمان پائی جاتی ہے. اور شاید اسی لیے حضرت اسماعیل کا جملہ جو ہے کہ مجھے آپ صابرین میں سے پائیں گے، شاید یہی ہے. یعنی آپ جب پریکٹیکل دیکھیں، پریکٹیکل جو ہوتا ہے نا، پریکٹیکل اینڈ نہیں ہے. جیسے سورہ فاطر کی جو آیت ہے کہ یعنی خدا کیا کرتا ہے کہ جو چیز بلند ہوتی ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، جو چیز حقیقتاً خدا کی بارگاہ میں بلند ہوتی ہے وہ کلمہ طیب ہے.
یعنی پاکیزہ نفس ہے، نفس میں موجود طہارت اور پاکیزہ صفات ہیں وہ بلند ہوتی ہیں، لیکن عمل صالح وہ کیریئر ہے جو اس کو لے کے اوپر اٹھتا ہے. ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ جب اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں، صبر اور مجاہدے کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جو حقیقتاً میدان عمل میں جو چیز سامنے آتی ہے، تو یہ پرائمری نہیں ہے. اچھا یہ سیکنڈری ہوتی ہے اس کی. اور اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ جو اصل چیز چاہیے خدا کو وہ ثابت ہوتی ہے، اس کو ثابت کرنا. ٹھیک ٹھیک ہے. کہ ورنہ تو ہر ایک جو ہے دعوے کر رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا اپنے ارد گرد سب کتنے بڑے مومن ہیں، ہے نا؟ صحیح ہے. سارا مطلب ہمارا ملکی ایمان کے ہائی لیول پہ پہنچا ہوا ہے اپنے دعووں میں. جی 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 صحیح ہے. تو اسی چیز کو تو خدا نے کہا کہ ہم ایسے تھوڑی چھوڑیں گے تمہیں. جو آیت میں نے اس میں سرنامہ کلام بنائی تھی، سورہ عنکبوت کی پہلی آیت، ہاں وہ تو وہ ہے اس میں کہ تو ہم ایسے تھوڑی چھوڑیں گے تمہیں خالی ایمان کا دعویٰ امتحان تو کرنے لیں گے. ہم تمہیں جانچیں گے اچھے طریقے سے، بلا اور فتنے کے ذریعے سے جانچیں گے. اور اگر وہاں پر تم نے جہاد اور صبر کا مظاہرہ کیا تو پھر یہ بات پرووڈ ہو جائے گی کہ تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے تھے. سچے ہو. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک صحیح ہے صحیح ٹھیک ہے. یہاں پہ آ کے کلیئر ہو گیا. صحیح صحیح. جی اور تو کوئی بات نہیں. ہاں افسوس بھائی کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے، میں بیچ میں کاٹ دیا تھا. نہیں اچھا. بہت اچھی، نہیں کوئی مسئلہ نہیں. اسی حوالے سے ہی جو ہے جیسے آپ ہی کے کسی لیکچر میں کہیں پر سنا تھا کہ ایک تو انسان جو ہوتا ہے، ہم جو ہماری لائف ہے وہ ہمارے اپنے ڈیسیشنز کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. ہم جو کچھ بھی ہیں ابھی ہمارے فیصلے میں لے کر آتے ہیں. اور دوسرا ایک یہ ہے کہ خدا بھی ہمارے لیے پلاننگ کرتا ہے. یعنی جو نیک اور صالح لوگ ہیں، مثلاً جیسے ائمہ جب سوال کرتے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں کہ جیسے آپ کے لیے غربت اچھی ہے یا امیری اچھی ہے، تو کہتے ہیں خدا جس حال میں رکھے ہمارے لیے وہ بہتر ہے. اب ہم تو خیر اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے فیصلے غلط ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کیسے ہم کیسے کم از کم اس لیول کے قریب جائیں جب ہم ایٹ لیسٹ خدا ہمارے لیے، یعنی ہم اس لیول پہ ہوں کہ خدا ہمارے لیے پلاننگ کرنا شروع کر دے، بجائے کہ ہم اپنے الٹے سیدھے فیصلے وہ تو کرتے ہوئے آپ اپنے کے آپ کو. اوپر ہے نا، یہ تو آپ کی، یعنی کہ ان کے لیے بھی خدا خود سے تھوڑی پلاننگ کرتا ہے، وہ بھی ان کی نیت کی بنا پر ہے کہ کیونکہ اولیاء خدا اپنے نفوس اپنے اختیار سے خدا کے حوالے کر دیتے ہیں، اس لیے خدا ان کے لیے پلاننگ کرتا ہے. اور ہم اپنے نفوس کے باغ ڈور خدا کو ہاتھ میں نہیں دینا چاہتے تو ہمارے لیے خدا پلاننگ نہیں کرتا. یہ سب تو آپ کی، میری، آپ کی، ہماری اپنی چوائس ہے نا، کہ انہوں نے اس بات کو چوز کیا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم. ٹھیک ہے، انہوں نے، خدا نے یہ پیشکش سب کے سامنے رکھی ہے. اور جیسے میں آپ سے شاید کہہ بھی رہا تھا ایک دو اس سے پہلے، کہ جو ایمان ہے یہ حقیقتاً خدا کے ساتھ ڈیلنگ ہے، معاملہ ہے، تجارت ہے، کہ آپ اپنا نفس، اپنی جان، اپنا اختیار آپ خدا کے حوالے کر دیتے ہیں ایمان قبول کر کے. تو اگر یہ بات ہوتی ہے، اگر اس ڈیلنگ میں ہم جتنا سچے ہوتے ہیں اتنا خدا ہمارے امور اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور جہاں پر ہم نہیں ہوتے تو وہ ہمارے کندھے پر پڑی رہتی ہے وہ ساری چیز. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں جو بعد میں بار بار کہتا ہوں نا، کہ دنیا اور آخرت دونوں انسانوں کو اپنی چوائس کی بنا پر ملتی ہیں. جو ہم پسند کرتے ہیں نا وہی دنیا بھی ہے ہماری اور وہی آخرت بھی ہے ہماری. کوئی چیز ہمارے اوپر مسلط نہیں ہے، کوئی چیز ہمارے اوپر مسلط نہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اپنی چوائس میں ظاہر کو دیکھ کر چوز کرتے ہیں، لیکن ہم اس کی حقیقت کو اگنور کر دیتے ہیں. جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ
حقیقت ملتی ہے نہ کہ اس کا ظاہر. ٹھیک ہے, بس اتنا سا فرق ہوتا ہے. ہاں نہیں صحیح ہے. ورنہ خدا نے زندگی ہر ایک کو اس کی پسند کی ہی دی ہے اور دے گا. کسی پر کوئی دباؤ نہیں ہے, کسی پر کوئی تسلط نہیں ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے. جو قرآن کریم بار بار کہہ رہا ہے کہ ما کنتم تعملون بما کنتم تعملون, ہم سوائے تمہارے عمل کے یا عمل کے نتیجے اور پھل کے تمہیں کچھ دے ہی نہیں رہے, اپنی طرف سے تو ہم دے ہی نہیں رہے کچھ. جو تم نے کیا, جو چاہا, جو کیا, جو رستہ اپنایا, وہ سب کا سب تمہارا ہے, لے لو. وہ ایک ہم نے پڑھی تھی, میرا خیال ہے اخلاق میں ہی تھی, اخلاق میں, کہ من ارادہ اجلا, تو اللہ نے اس کو اجل مطلب دنیا دے دی, اور جس نے آخرت کی یعنی کہ کوشش کی تب جا کے ملے گی. بائی آور چوائس, ہر چیز ہماری چوائس کے مطابق ہے. ٹھیک ہے, یہ بات آپ بھول جائیں کہ مطلب اس میں کوئی بات زبردستی کی ہو رہی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, زبردستی کہیں بھی نہیں ہے. اور اسی وجہ سے کوئی شخص قیامت میں جا کے خدا کے سامنے شکوہ نہیں کر سکے گا. صحیح ہے, کیونکہ اگر وہ کہے گا میں مصیبت میں کیوں پڑ گیا, تو اس کے سامنے کیا بات آئے گی؟ بھائی آپ نے خود ہی پسند کیا تھا اس رستے کو, ہم نے تو آپ کو ساری باتیں بتا دی, ہر چیز ایکسپلین کر دی, رول ماڈل دے دیے, نمونے دے دیے, سب دکھلا دیا, اس کے بعد بھی آپ کی چوائس تھی ہے جو آپ اب بھگتیے اس کو یا خوش رہیے, جو دل جائے گی. ہم نے کوئی زبردستی تھوڑی آپ کے اوپر کوئی چیز منڈی ہے یا تھوپی ہے. یہ بالکل ذہن میں رہے یہ بات کہ زندگی ٹوٹلی ہماری چوائس پر کی بنا پر ہے. ایون جو الٹیمیٹ لائف ہر شخص کو ملے گی وہ وہی ہوگی جو اس نے خود اپنے اختیار سے پسند کی. چلیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, جیسے پچھلی دفعہ ہم نے قربانی پہ بات کی تھی, کہ یعنی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ایک بہت بڑا امتیاز ہے اور امتیازی پہلو ہے, جس کی وجہ سے آپ ابو الانبیاء ہیں, اور یعنی ایون جو ملت اسلامی ہے اس کی بھی بنیاد, اس کا بھی باپ جو ہے وہ حضرت ابراہیم کو ہی قرار دیا گیا ہے. کہ جتنی بھی مطلب جو فاؤنڈیشنز ہیں نا, اس کی بگننگ حضرت ابراہیم سے ہوئی ہے. کہ وہ تمام کی تمام چیزیں جو دین اسلام کی جڑوں اور بنیادوں میں ایگزسٹ کرتی ہیں, اس کی بنا جناب ابراہیم علیہ السلام سے پڑی. کہ اس میں جیسے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ یہ قربانی اور شہادت والی جو بات تھی, اور پھر اس کے بعد امامت. اچھا, امامت کا جو کنسپٹ ہے نا وہ کافی ڈیفیکلٹ ہے, اور لائک ایوری تھنگ ایلس 100% متفق علیہ نہیں ہے. یعنی امام کون ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, امامت کا عہدہ کس قسم کا ہے, امامت کا عہدہ نبوت اور رسالت کے ساتھ کیسے لنک اپ ہوتا ہے, نبوت اور رسالت کے مقابلے میں امامت افضل ہے یا کمتر ہے, امام کیسے آپریٹ کرتا ہے زندگی میں, امام کی ذمہ داریاں کیا ہیں, یہ آسان نہیں ہے ان کا جواب دینا ان سوالات کا. آپ لوگ تھوڑی سی رہنمائی کریں گے؟ ماشاءاللہ آپ لوگ تو 30 سال سے تقریریں سن رہے ہیں امامت پر, ولایت پر, تو تھوڑا سا اس بارے میں ہمیں گائیڈ کریں گے امامت کے بارے میں. سر 30 سال سے زیادہ بھی اسے بھی مجلس سے سن رہے ہیں, لیکن کہیں پہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا ذکر ہوتا نہیں ہے کہیں پہ بھی. نہیں مطلب میں تو امامت کے کنسپٹ کی بات کر رہا ہوں. جی وہ ہوتے ہی نہیں ہے نا, وہ کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہوتا, وہ بتایا ہی نہیں جاتا, بس یہ بتا دیتے کہ حضرت علی علیہ السلام پہلے امام ہے. نہیں چلیں کوئی امام کی, جی سر امام کے بارے میں یہ ہے کہ جو امام ہوتا ہے نا وہ اس میں حد برداشت جو ہوتی ہے وہ بہت ہوتی ہے.
جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے اولاد کی بھی قربانی دی، مال کی بھی دی اور جان کی بھی دی، تو خدا نے ان کے نہیں مطلب پہلا تو یہ ہے کہ امامت ہے کیا، یہ عہدہ ہے کیا رہبر ہے، ہے، کیوں ہے؟ رہبر ہوتا ہے امت کا. تو الگ سے امامت کی ضرورت کیا پڑی؟ میں نبی بتانا اور چاہوں رسول گا، کی شکل میں موجود ہیں تو پھر الگ سے امامت کی کیا ضرورت ہے؟ میں بتانا چاہوں گا کچھ. جی فرمائیے. جی امام جو ہے نا وہ ایکسٹینشن ہے اس نبی کا جس کے اوپر وحی آئی ہے. جو اگر کوئی وحی آخر وحی آئی ہے تو وہ رسول اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے، تو رسول اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی ہے وہ ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس وحی کا امپلیمنٹیشن کرنا امام کا کام ہے، وحی کا امپلیمنٹیشن کرنا اور وحی کو ایکسپلین کرنا کہ وہ وحی کیا ہے اور اس کو معاشرے میں جاری کرنا. اگر جب تک جاری نہیں ہوگی وہ وحی جو ہے وہ قانون کے طور پر بکس میں رہے گی، جب تک وہ جاری نہیں ہو. تو امام نے اس وحی کو جاری بھی کرنا ہے اور اس وحی کو ایکسپلین بھی کرنا ہے، بس یہ دو چیزیں اس میں ہوتی ہیں. اچھا جی جی جی. میرے حساب سے تو امامت ایک عہدہ ہے جیسے نبوت ہے، لیکن امامت جو ہے وہ اس رسالت اور نبوت سے ایک اوپر درجہ ہے، میرا خیال ہے ایک الگ سے ایک مطلب ایک عہدہ الگ اوپر ہے. اور وہ عہدہ جو ہے وہ مطلب اس قرآن کی آیت کے حساب سے ایک کسی امتحان لینے کے بعد ہی جب ایک خاص درجے پر پہنچ جاتا ہے جو رسول اس کو عطا کیا گیا ہے، اور وہ خاص ہے. مطلب یہ تو ایک عہدے کی بات ہے کہ امامت ایک عہدہ ہے. لیکن اب امامت کا جو اسکوپ ہے وہ کیا ہے، وہ اب بہت زیادہ کلیئر نہیں ہے، کیونکہ ہم امامت کو پھر جا کے ولایت پر لے آتے ہیں اور پھر ہم ولایت الہی سے ولایت امام تک آ جاتے ہیں. تو امامت کا ایسا جو ہے کانسیپٹ جو ہے کہ یہ ایک عہدہ ہے جو کہ نبوت اور رسالت سے ایک الگ عہدہ ہے. اس کا کیا فنکشن ہے، کیا ہے، یہ مطلب ابھی تک مطلب میرے ذہن میں تو بالکل نہیں ہے. اگر کسی کو ہو تو کہ اس کے یہ خود ایکچولی یہ کیا ہے، اس کا اسکوپ کیا ہے. جیسے رسالت کا ہے کہ وہ، لیکن تو پھر ہم جو ہے پھر ہم امامت کو اصول دین میں مانتے کیسے ہیں جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے؟ نہیں، ہم امامت کو اصول دین مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں، بالکل. امامت کو ہم جو ہے وہ نبوت کا ایکسٹینشن مانتے ہیں. جیسے انہوں نے رضوان بھائی نے کہا کہ امامت کو ہم جو ہے وہ نبوت کا ایکسٹینشن مانتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت کا ایکسٹینشن تو ہو نہیں سکتا نا، یعنی نبی تو نہیں ہے اور نبوت والا تو بات ہی ختم ہو گئی نا. ہاں تو ختم ہو گئی، صحیح ہے. لیکن بات تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم مطلب ان چیزوں وہاں کو سے امپلیمنٹ کرنا اور حضرت ایکسپلین کرنا. ابراہیم کی امامت سے ہٹ کے پھر ہم جو ہے نا وہ امامت امام علی کی طرف آ جاتے ہیں، اور اس کو ولایت الہی سے ہم اس کو تعریف کر لیتے ہیں کہ یہ جو ولایت ہے یہ رسالت کی ایکسٹینشن ہے. لیکن رضوان بھائی میں آپ سے یہاں پر ایک سوال کروں گا. آپ نے کہا کہ امامت جو ہے وہ ایکسپلینیشن اور امپلیمنٹیشن ہے، یہی کہا نا آپ نے؟ جی یہی ہے. ہر دور میں ایک ہی شخص میں تینوں عہدے جمع کرنے کا سینس کیا ہے پھر؟ کون سے شخص میں؟ حضرت ابراہیم میں، کہ نبی، رسول اور امام، اس کا کیا سینس بن رہا ہے؟ کیا حضرت ابراہیم بذات خود نہیں وہی کو ایکسپلین کر رہے تھے؟ جی ان کو ایک الگ سے نام دینے کا کیا ضرورت ہے؟ پھر ایکسٹینشن کیسے ہو رہی ہے؟ ہاں میں بتاتا ہوں. جس جگہ پر بعض جگہ پر اللہ تعالیٰ نے رسول بھی اسی کو بنایا ہے
اور اس کو امام بھی بنایا ہے. وہاں پر جو ہے نا وہ رسول نے ایکسپلین بھی کیا ہے اور وہ امپلیمنٹیشن بھی کی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ امپلیمنٹیشن بھی کی ہے جیسے حضرت ابراہیم نے کی, رسول اللہ علیہ وسلم نے کی. اور رسول اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے تو اس کے بعد امامت کا پیور سلسلہ شروع ہوا جس میں نبوت شامل نہیں ہے. اس نے ہر دور میں جو قانون ہے اس کو ہر دور میں ایکسپلین کرنا ہے اور ہر دور میں اس کے تقاضوں کے تحت اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے تاکہ کوئی اعتراض. لیکن ہم 12 اماموں میں سے کتنے اماموں کو دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر امپلیمنٹیشن آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی, وہ امپلیمنٹیشن کے جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہیں, کیونکہ بعض اوقات حالات اتنے خراب ہوتے تھے کہ وہ امپلیمنٹیشن وہ دوسرے طریقے سے کرتے تھے. بعض دعا کے ذریعے سے امپلیمنٹیشن کرتے تھے, کیونکہ بعض کو کسی کو بھی ایگزیکٹلی شاید حضرت علی کو بھی ایگزیکٹلی امپلیمنٹیشن کا تو نہیں مل سکا, تو کسی کو بھی امپلیمنٹیشن کا موقع نہیں مل سکا, لیکن اس کو بیان کرنا, جو قانون کو بیان کرنا اس دور کے مطابق اور جس طرح سے بھی وہ امپلیمنٹیشن کر سکے تاکہ لوگوں کو کنوے ہو جائے دعا کی صورت میں. یعنی قانون ایکسپلین کرنا دعا کی صورت میں, کہ بعض اوقات دعا کی صورت میں, بعض اوقات اپنی جان دے کے بھی قانون کو امپلیمنٹیشن کرانا. بعض اوقات جیسے امام حسین نے اپنی جان دے کے یہ بتایا کہ اصل جو دین ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ اتنا عظیم ہے کہ اس کے آگے جان دی جا سکتی ہے. یہ عملی طور پر امپلیمنٹ بھی کیا اور قانون کو ایکسپلین بھی کیا. لیکن پھر یہ بات سمجھ میں یہاں پہ نہیں آ رہی نا کہ پھر خالی ایک شخص میں, یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم جب امام بنے تو امام بننے سے پہلے وہ ان چیزوں کو ایکسپلین اور امپلیمنٹ نہیں کر رہے تھے, اور امام کا جب عہدہ ملا تو اس کے بعد انہوں نے یہ کام شروع کیا. ہاں, کیونکہ امام کا عہدہ تو ہر وقت جی امام کا عہدہ ہر وقت ان کے پاس نہیں تھا. ان کا امتحان لیا گیا, جب وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ حضرت ابراہیم کو امام کا عہدہ ملا زندگی کے آخر میں. جی جب ان کی زندگی بالکل اینڈ پر پہنچ چکی تھی, فزیکل لائف, تو اس سے پہلے وہ ایکسپلینیشن اور امپلیمنٹیشن نہیں کر رہے تھے دین کی. ایکسپلینیشن تو آف کورس کر رہے تھے, ایکسپلینیشن تو ان کا کام تھا, تو امپلیمنٹیشن نہیں کر رہے تھے. اور حضرت ابراہیم نے امپلیمنٹ تو کچھ کیا ہی نہیں. ویسے حضرت ابراہیم نے جس وقت ان کو اس نے کہا کہ تم اس کو چھوڑ دو, تم یہ جو تم بول رہے ہو اس کو چھوڑ دو, تم یہاں سے نکل جاؤ, تو اس نے جو ہے نا وہ اس کو اس میں بھیج دیا, اس کو آگ میں بھیجنے کی کوشش کی. آگ میں جب وہ چلے گئے تو وہ انہوں نے آگ میں جانے کے لیے جو رضامندی اختیار کی وہی اس کا امپلیمنٹیشن ہے, وہی اس کا بتانا ہے کہ دیکھو وہ امام نہیں تھے اس وقت, تو بہت دور تھے وہ امامت سے. اس وقت تو شاید فارمل نبی بھی نہیں تھے. یہ تو ان کے بالکل ینگ ایج کی بات ہے, آگ میں پھینکا جانا. امامت تو اینڈ آف لائف ہے حضرت ابراہیم کی. تو کیسے یہ ساری باتیں کیسے ریکنسائل ہوں گی یہ ڈیفینیشنز؟ اچھا چلیں, اس میں پھر آپ تھوڑی سی گائیڈ لائن دیں کہ یہ جو چیزیں ہیں وہ کس طرح سے ریکنسائل ہوتی ہے, کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ امام جو ہے وہ جو نبی ہوگا اس کے قانون کو ایکسپلین کرے گا ہر دور میں اور اس کو امپلیمنٹ کرے گا. ٹھیک ہے نا, یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہوگا. لیکن اس کو ریکنسائل کرنا اور نبی یہ امام نے کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کیا یا ان کا کیا وہ آپ پھر ایکسپلین کریں. جی اور کوئی بات؟ اس کی کیونکہ اگلی آیت میں بھی تو یہ بات ہے کہ جب ہم نے ان کو امام مقرر کر دیا تو پھر ہم نے ان کو مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کی تعمیر میں لگایا, ان کے حکم دیا. تو وہ جو نیکسٹ آیت جو ہے اسی کی نیکسٹ آیت میں تو تھوڑا سا ایکسپلین ہوا ہے نا کہ بھئی حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے جو ہے تو ان سے عہد لیا کہ تم جو نا یہ خانہ کعبہ کو پاک رکھو گے طائفین کے لیے, عاکفین کے لیے, اور جو ہے اس کی وہ سب کچھ کرو گے. تو یہ شاید امامت کی وہ نہیں ہے امپلیمنٹیشن. یعنی اب یہاں پر جو آپ لفظ امپلیمنٹیشن یوز کر رہے ہیں نا, یہ بذات خود کافی وضاحت طلب ہے. کس چیز کی امپلیمنٹیشن؟ مطلب جو شریعت, یہ
لیکن دیکھیں اگلی آیت میں تو یہی کہا نا کہ ہمیں نہیں تو وہ کیا یعنی کہ اگر انہوں نے ایک کعبہ بنا دیا یا ایک مطلب کہہ لیں کہ ایک صحرا میں ایک کمرہ کھڑا کر دیا تو اس میں کیا چیز امپلیمنٹ کر دی انہوں نے؟ وہی امپلیمنٹ کرنے کا مطلب تو یہ ہوتا نا کہ وہ جاتے لوگوں کے پاس جاتے تبلیغ کرتے کچھ چیزیں بتاتے. یہ بیچ میں ایک صحرا میں ایک کمرہ کھڑا کر دیا تو اس سے کیا چیز امپلیمنٹ ہوگی؟ اس سے جو ہے نا وہ اللہ اور اس کے رب کے درمیان یہ جو نماز قائم ہوئی ہے نا، نماز قائم ہوئی ہے، اس نماز کے طریقہ کار کو بتایا اور اس کے ذریعے سے اللہ اور بندے کا تعلق پیدا کرنے کا طریقہ بتایا. مطلب یہاں پر شریعت کی بات تو نہیں ہو رہی. میں نہیں شریعت کیا ہے اس میں تو کوئی شریعت نہیں ہے. یعنی آپ کے پاس شرعی طور پر تو حج کتنے جو دین اسلام میں آیا ہے باقاعدہ شریعت میں، یا اس سے پہلے ایک کسٹم کے طور پہ موجود تھا حج، یا دیگر ادیان جو آئے ہوں گے ان میں بھی ایک قانون کے طور پر ہو سکتا ہے ہو جس کو فالو کیا جاتا تھا. تو یعنی کہ اس میں آپ لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ بذات خود مشکل ہے نا، آسان نہیں ہے امام اور امامت، یا اور کوئی اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہے ایکسپلینیشن. ایک بات اور یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے امام کا لفظ جنرلی بھی ہم یوز کرتے ہیں، اور یہاں پہ اگر اس کو جنرل میں یوز کریں تو امام یعنی وہ جو ایک رول ماڈل ہو، فرنٹ لائن پر ہو کسی بھی ہدف کے اندر، جیسے پیش نماز ہوتے ہیں یا پیش امام جو بھی ہوتے ہیں، جو ایک ہدف ہوتا ہے ہم اس کو دیکھ کر اپنی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر حضرت ابراہیم کا امتحان لیا گیا اور پھر ایک ہدف ہمارا جو ہے وہ لقاء اللہ تک پہنچنا ہے. تو پھر ان تمام مراحل کے بعد حضرت ابراہیم کو فرنٹ لائن پہ اللہ نے کھڑا کیا اور کہا کہ ناؤ یو کین لیڈ دا ہول ہیومینٹی، ایوری ون ول فالو. تم کو فالو کرنے کے بعد یہ ہر کوئی ویسے ہی مجھ تک پہنچ سکتا ہے یا تم پہنچے ہو. تو ایک رول ماڈل والا کانسیپٹ یہاں سے بہت زیادہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے میرے لحاظ سے. ٹھیک ہے چلیں دیکھیں کچھ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں یہ آیت ہے، یہ ایک ہی آیت میں بیان کیا گیا ہے، آیا امامت. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. وَإِذِ ابْتَلَىٰ یعنی جب ابتلا میں بلا میں ڈالا، بلا سے گزارا ابراہیم کو اس کے رب نے. اب یہ بلا کون سی تھی؟ یہ وہی قربانی والی بلا تھی یا کوئی اور بلا تھی، کوئی اور آزمائش اور امتحان تھا؟ یہ ایکسپلیسٹلی بیان نہیں ہے، لیکن بلا میں ڈالا ابراہیم کو اس کے رب نے. اور یہاں پر ایک خاص بات آپ دیکھیے گا کہ ربہ ہے، کہ یعنی کہ بالکل ڈائریکٹ ایک وہ ہے انٹریکشن ہے ابراہیم اور اس کا رب. بے کلماتن، وہ بلا کیسے آئی؟ وہ بلا آئی کچھ کلمات کے ذریعے سے. اب یہ بذات خود ایک بہت ہی ڈیپ وہ ہے کنسپٹ ہے کلمات الہیہ کا. تو یہ اب میرے پاس وقت نہیں ہے اور شاید اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ میں اس کو ایکسپلین کر سکوں، لیکن کلمات کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ جو بہت ہی ڈیپ ڈاؤن، بہت ہی اوریجنل لیول پر جو حقائق ہوتے ہیں، حقائق الہیہ، وہ کلمات خدا ہیں. تو یہ کلمات کا مطلب باتیں نہیں ہیں. کلمہ جو ہے وہ بہت ہی مطلب بنیادی اور گہرے لیول پر جو حقیقتیں موجود ہیں ان کو کہا جاتا ہے کلمات خدا. اور اسی وجہ سے کلمات خداوندی کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ تم چاہے جتنے بھی قلم اور سیاہی لے آؤ، 7 سمندر سیاہی بن جائیں، تمام درخت قلم بن جائیں اور اتنے ہی اور اس کی مدد کے لیے آ جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، یہ کلمات رب نے، کہ تمہارے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ کلمہ کہتے کس کو. تو کلمات سے رب نے آزمایا ابراہیم کو، فَأَتَمَّهُنَّ، اتمہن یعنی انہوں نے اس کو کمپلیٹ کر دیا، ان کلمات کو کمپلیٹ کر دیا.
ٹھیک ہے، بہت بہت مشکل ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے مطلب لیول سے بہت اوپر کی بات ہے کہ یہ کیا امتحان تھا کلمات کے ذریعے سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کس طریقے سے کمپلیٹ کیا وہاں پر، یعنی لائک فل دا بلینکس یا کمپلیٹ جو چیزیں پوری کرنا تھیں. ٹھیک ہے، اور جیسے اس میں قربانی والی جب ہم بات کر رہے تھے تو وہاں بھی یہ ایک بات ہم کو نظر آتی ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ انبیاء علیہم السلام کی بنیادی حقیقت کیا ہے کہ ان تمام ملکوتی حقائق کو انہوں نے زمین پر اتارا ہے، انسانوں میں لے کر آئے. تو یہاں بھی ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جو حقائق ملکوتی ہیں ان کو تام کرنا، ان کو کمپلیٹ کرنا، اس لنک اور اس چین کو مکمل کرنا، یہ ان ہستیوں کا کام ہے. تو اس سے تھوڑا سا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بے کلمات فأتمہن کیا چیز ہوتی ہے. بہرحال ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے. قال، تو خدا نے کہا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تجھے قرار دیتا ہوں انسانوں کے لیے ایک امام. صحیح، اور یعنی یہ عہدہ امامت ہے جو بہت ہی واضح الفاظ میں جو بیان کیا گیا کہ قرار دیتا ہوں انسانوں کے لیے. اور اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ امامت جو ہے وہ فقط مومنین کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ انسانیت کے لیے ہے. یہ جو جعل امام ہے، امام کا قرار دیا جانا، امام کا بنایا جانا، یہ للناس ہے نہ کہ للمومنین. اچھا، اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو فوراً رسپانس تھا اس یعنی الہی فیصلے کے جواب میں کہ قال ومن ذریتی، کہ انہوں نے فوراً ایک بات کہی کہ اور میری ذریت میں سے. اب یہ ظاہراً بہت عجیب سا جملہ ہے اور اس کے بھی کئی امپلیکیشنز ہیں، جس سے ہمیں ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت اس وقت ملی جب ان کی ذریت تھی، اولاد تھی، اور اولاد جو ہے وہ ان کی زندگی کے بالکل آخری حصے میں ان کو عطا ہوئے ہیں، اسماعیل اور اسحاق، کہ جو سورہ ابراہیم کی آیتوں میں ہے کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ہے نا، کہ مجھے بزرگ سالی میں، بزرگ سنی میں خدا نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق عطا کیے. تو قال ومن ذریتی، ایک بات اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ واقعہ جو ہے عہدہ امامت یہ نبوت اور رسالت اور خلت کے بعد ہے. اور ڈیفینیٹلی دیکھیں، میں جو اب آپ سے ایک بات یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپلینیشن یا امپلیمنٹیشن امام کی اصل ذمہ داری ہے، امپلیمنٹیشن آف دا لا، تو یہ کوئی رینک نہیں ہے. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی؟ رینک نہیں ہے کا کیا مطلب ہے؟ رینک مطلب عہدہ تو ہے نا، یہ نہیں، یہ ایک عہدہ ذمہ تو ہے، داری یعنی ہے، رینک تو ہے. یہ ایک ذمہ داری ہے، رینک نہیں ہے. ہاں ہاں، رینک تو ذمہ داری کا ہی نتیجہ ہوتا ہے جس کو ہم عہدہ کہتے ہیں. نہیں، عہدے کا مطلب ہوتا ہے اپ گریڈیشن، آپ کا لیول اپ ہونا، آپ کو ایک نئی چیز کا ملنا. یہ کوئی نئی چیز نہیں مل رہی ہے. آپ کو فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی آپ سے اگر ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ آپ کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ آپ یہ کام کریں، تو یہ آپ کا کوئی لیول تھوڑی اپ ہو گیا یا آپ کو ایک نئی چیز تھوڑی مل گئی. نہیں، تو اس میں تو کہا جا رہا ہے کہ نبی اور رسالت اور خلت کے بعد امامت مل رہی ہے، تو ایک تو آپ کو عہدہ مل رہا ہے. یہ عہدہ کس بارے میں مل رہا ہے؟ تو یہی تو بات اور طلب ہے کہ جو بات اگر آپ امپلیمنٹیشن اور ایکسپلینیشن کی بات کر رہے ہیں وہ کوئی عہدہ تو نہیں ہے، وہ عہدہ وہ یہ ایک ڈیٹرمن کر رہا ہے کہ یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. رسپانسبلٹی ہوگی. ہاں،
تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر امامت اس کے یہ جو بیونڈ ہے. عہدہ ہے وہ یہ ڈٹرمن کر رہا ہے کہ اب آپ کی یہ رسپانسبلٹی بھی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت اس کے بیونڈ ہے. امامت کوئی اور چیز ہے. امامت فقط اتنی سی بات نہیں ہے کہ آپ کو وحی کو ایکسپلین کرنا ہے یا آپ کو وحی کو ایز اے لا امپلیمنٹ کرنا ہے. پھر یہ اس میں فٹ ان نہیں ہو رہی ہے. کہ خدا نئی چیز کیا دے رہا ہے؟ وہ کون سی نئی بات ہے کہ جس کے لیے یعنی کہ حضرت ابراہیم جو ہیں وہ پہلے تو یہ نہیں بول رہے تھے وہ من ذریتی. نبی اور نبوت اور رسالت کے وقت تو وہ یہ بات نہیں کر رہے تھے. امامت میں ان کو کون سی نئی چیز مل گئی؟ نہیں سر، اگلا جو جواب ہے وہ ہے قالا لا ینال العہدی، یعنی میرا عہدہ وہ نہیں میرا پہنچے گا عہد، ظالمین کے عہدہ لیے. نہیں عہد. عہد، ہاں عہد. عہد کو آپ کیا کہیں گے؟ تو وہی بات ہے نا کہ اس کا مطلب ہے یہ کوئی نئی چیز ملی ہے نا انہیں. ہاں ایک نئی چیز ملی ہے جو نبوت و رسالت سے بھی افضل ہے. ہاں یہ تو صحیح ہے. اور اس کو وہ اتنی زیادہ ویلیو دے رہے ہیں کہ اس سے فوراً ان کا یہ خدا کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ اسے میری نسل میں پریزرو ہونا چاہیے. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. اس چیز کو تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ وہ بات نہیں ہو سکتی. It is not an added responsibility. یہ کوئی ایک بزرگ تر حقیقت ہے جس تک ابراہیم پہنچے ہیں، جس کو وہ پریزرو کرنا چاہ رہے ہیں اپنی ضروریت میں. اچھا ٹھیک ہے، تو یہاں سے وہ والی بات اس میں بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے اگر ہم اس امامت کو وہ والی تعریف لے کے چلتے ہیں. ٹھیک، تو ایک بات ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ یہاں پر یعنی پہلی بات کہ یہ حضرت ابراہیم کے بالکل اینڈ آف لائف کا واقعہ ہے. دوسری بات ہم کو یہ سمجھ میں آئی کہ یہ حضرت ابراہیم کے لیے ایک نئی چیز تھی، ایک بالکل نیا تحفہ خداوندی تھا کہ جس کو دیکھتے ہی، جس کو پاتے ہی ان کے اندر سب سے پہلی خواہش جو پیدا ہوئی اور سب سے پہلی تمنا جس کا انہوں نے خدا کی بارگاہ میں اظہار کیا وہ کہ یہ پریزرو ہو اور میری ذریت میں باقی رہے، یہ چیز جائے نہیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ میں اگر اس دنیا سے چلا جاؤں، میں ختم ہو جاؤں تو میرے ساتھ یہ نعمت امامت بھی چلی جائے. ارے بات سمجھ میں صحیح ہے جی. یہاں تک کہ یہ جو خدا نے ایک اتنا عظیم تحفہ عطا کیا ہے اور اس کی بینیفیشری کون ہے؟ پوری ہیومینٹی ہے. جب خدا کہہ رہے ہیں کہ للناس امامہ، تو یہ امامت کا فیض انسانوں تک جائے گا نہیں جائے گا؟ ہاں جائے گا. کہ اس کی بینیفیشری ہول ہیومینٹی ہے. تو یہ اتنا بڑا تحفہ جو ابھی ہم کو ملا ہے اٹ مسٹ بی پریزروڈ. اس کو باقی رہنا چاہیے. یہ ایسا نہ ہو کہ میری ذات ختم ہو، میں اس دنیا سے جاؤں اور یہ چیز بھی ختم ہو جائے. ٹھیک، تو یعنی اگر ہم اس کو یوں کہیں کہ نبوت اور رسالت کا جو نچوڑ ہے وہ امامت کی شکل میں پریزروڈ رہتا ہے اور باقی رہتا ہے انسانیت میں، تو یہ ایک نتیجے تک ہم پہنچ رہے ہیں. صحیح، اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ نبوت اور رسالت کا جو کانفیگریشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ایک دن مکمل ہو جانا ہے، تمام ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے. یعنی جب جتنا پیغام بتایا جانا ہے، جتنی چیز پہنچائی جانی ہے، ایک دن وہ ختم ہو جائے گی، وہ پیغام مکمل طور سے پہنچ جائے گا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی والا ٹائم آ جائے گا. لیکن اس کے باوجود یہ ایک ایسا تحفہ الہی ہے کہ جس کو باقی رہنا ضروری ہے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک یہ یہاں سے میسج آ رہا ہے کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي. درست ہے؟ یہاں تک پہنچ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی جی ٹھیک ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو اس سے بہت بیونڈ ہوگی، وہ بہت سادہ سی بات ہے.
ایکسپلین کر دیں یا امپلیمنٹ کر دیں، وہ بہت سادہ سی بات ہے، اور حقیقتاً یہ اس قسم کی ذمہ داری تو علماء امت بھی انجام دے لیتے ہیں. اس کے لیے اس رینک کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جو نبوت و رسالت کے بعد آتا ہو. ٹھیک. اب یہاں پر جو اگلا سوال ہمارے سامنے، یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ بہت عظیم الشان تحفہ عطا ہوا تھا، اور یعنی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی کا یہ بھی کریڈٹ ہے کہ وہ امامت کے تحفے کو زمین پر لانے کے یا ریسیو کرنے کے لائق بنے. اور اس کے بعد جو ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے اس تحفے کو پریزرو کیا ہیومینٹی میں آنے والی نسلوں میں. ٹھیک. اور اس میں ایک بات آپ کو شاید یہ فیل ہو کہ قال ومن ذریتی جو ہے نا، یہ خود غرضی پر مبنی جملہ ہے. میری اولاد، میری ذریت میں باقی رہے. لیکن یہاں پر جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی جو دولت ہے، یعنی وہ دولت معنوی، خاص طور سے دولت ظاہری کی بات نہیں ہے، جو دولت معنوی آپ کے پاس ہے وہ آپ در حقیقت اپنی اولاد اور ذریت میں ہی صحیح طریقے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو بالکل حقیقت ہے، ایسا ہی ہے. دوسرا تو یعنی جس طریقے سے میں، خدا مجھے معاف کرے، میں کوئی بھی وہ بات نہیں کر رہا کسی بھی عنوان سے، میں صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، اور آپ لوگوں نے بھی اس تجربے کو فیل کیا ہوگا کہ یعنی جیسے میں نے جو دیکھا ہے نا کہ جس طریقے سے کہ میری اولاد تک جو میری چیزیں جس انداز سے ٹرانسفر ہوتی ہیں نا، تقریباً اس میں بولنے کا گزر نہیں ہے، یعنی ضرورت نہیں ہے زیادہ بولنے کی، صرف اشارے کافی ہوتے ہیں. اور اولاد اگر متوجہ ہوتی ہے نا تو وہ ان تمام چیزوں کو جذب کرتی چلی جاتی ہے. یعنی میں خود اس پہ حیران رہ جاتا ہوں کہ یہ کون سا میکینزم ہے، یہ کون سا سسٹم ہے کہ باقی جیسے لوگوں کو ایک بات سمجھانے کے لیے بہت دقت کرنی پڑتی ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور پھر بھی بات پورے طور سے ٹرانسفر نہیں ہوتی. لیکن اولاد کے حوالے سے جو ہے نا کہ وہ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ایک فلو ہے، کہ جو یعنی ایک نفوس کا ایک کنیکشن ہے کہ اس میں بس صرف توجہ کی دیر ہوتی ہے کہ اگر میں متوجہ ہو جاؤں، وہ متوجہ ہو جائیں، تو دیٹ فلو ہیپنس. ٹھیک ہے. اور یہ آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا کہ اگر آپ کے پاس کوئی علم ہے، کوئی ہنر ہے، کوئی معرفت ہے، تو سب سے بہترین طریقے سے اس کو ریسیو کرنے والی آپ کی اولاد ہوتی ہے. صحیح. تو یہ خود غرضی نہیں ہے، یہ خود غرضی نہیں ہے کہ میری ضروریت، یہ خدا نے ایک تحفہ عظیم الشان مجھے دیا ہے تو بس میں اپنی اولاد کے لیے بچا کے رکھوں، اپنی اولاد کے لیے چھپا لوں. نہیں، یہ بات نہیں. بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات نظر آ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو سب سے موسٹ افیکٹولی جو میں ان تمام انعامات کو محفوظ کر سکتا ہوں، وہ اپنی اولاد کے نفوس میں محفوظ کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ مجھ سے ہیں، کیونکہ وہ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ان کا نفس اور ان کی ذات مجھ سے وابستہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی اسی طریقے سے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ یعنی کربلا جو ہے وہ اس میں جناب زینب اور جناب عباس اور ان کا رول ہے بہت زیادہ ہے، اس کو آپ بالکل انکاری نہیں کر سکتے کہ اس کو پریزرو کرنے کے حوالے سے یا اس کو ایک مضبوطی دینے کے حوالے سے ان کا بہت یونیک رول ہے. یعنی تمام شہداء کی عظمتوں کو قبول کرتے ہوئے اور مانتے ہوئے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ دونوں ہستیاں نفس علی سے جڑی ہوئی ہیں، جو کہ معمولی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ ومن ذریتی والا جو سوال ہے، اس کے ریزن سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کو؟ جی جی سمجھ آئے. ٹھیک. اور یہ بےتابی کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس تحفہ عظیم کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، محفوظ رکھنا چاہتے ہیں انسانیت. ٹھیک ہے. تو اتنی بڑی دولت ہے
جو خدا نے امامت کے شکل میں یا امامت کے ذریعے سے انسانیت کو عطا کی ہے. اتنی بڑی دولت ہے کوئی، ابھی ہمیں ڈھنگ سے پتہ نہیں ہے وہ دولت ہے کیا، ہے نا؟ آپ لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں نا، پتہ نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح آئیڈیا نہیں ہے بالکل. یعنی ابھی بعد میں نہیں کہیے گا کہ یہ ہم سب پہلے سے جانتے تھے. مجھے شرمندہ نہیں کر دیجیے گا پھر. نہیں سر، آپ نے کیا یہ بات نہیں بتایا، ہے، یہ تو ہم سب پہلے سے ہی جانتے تھے. نہیں یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ابھی تک جو اس کا امامت کا جو وہ ہے، ابھی ہم وہاں تک پہنچے نہیں ہیں، پہنچے نہیں اس نا، تک ہم اسی کی انشاءاللہ بات اگلی دفعہ ہاں جائیں گے. جی ابھی ٹھیک تو ہے، میں اس کا خالی مقدمہ بنا رہا ہوں. مقدمہ بنا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. یعنی میں آپ کو امامت کی اہمیت بتا رہا ہوں اس وقت، اور آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ بات جو ہم کہتے ہیں کہ امامت نبوت اور رسالت کا ایکسٹینشن ہے، یا اس کو وہ چیز حقیقتاً درست نہیں ہے. اور اسی وجہ سے جب آپ امام کی سیرت اور کردار کو دیکھتے ہیں نا، تو وہاں پر آپ کو یہ سب باتیں نہیں نظر آتی ہیں. وہاں پر آپ کو پھر دوسرے اینگل سے جانا پڑے گا، دوسری جہت سے اس میں انٹر ہونا پڑے گا اس جگہ پر. ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ امامت ایک انتہائی، یعنی یوں سمجھ لیں. اچھا، اس کو ایک جملہ میں اور بھی بات کر کے نا اس کو اور کنیکٹ کر دوں کہ یہ چاہے نبوت ہو یا رسالت ہو یا امامت ہو، یہ تینوں کے تینوں عہدے ولایت کے سائے میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ لیجیے اچھے سے کہ ولایت کا مطلب کیا ہے. ولایت کا مطلب ہے قربت، ولایت کا مطلب ہے پہنچ، ولایت کا مطلب ہے کنیکشن. تو جب خدا بندوں سے کنیکٹ ہوتا ہے اور بندوں کو اپنے سے کنیکٹ ہونے کی دعوت دیتا ہے، تو یہ تین عہدے وجود میں آتے ہیں. قریبا سمجھ میں صحیح. تو یہ تینوں کے تینوں عہدے ایک حقیقت کے ماتحت ہیں، اور وہ ایک حقیقت کیا ہے؟ ولایت. اچھا، نبوت اور رسالت کا دوسرا کیا بتایا آپ نے؟ امامت. اچھا. نبوت، رسالت، امامت، یہ تینوں کس امبریلا میں موجود ہیں؟ ولایت میں آتی ہے. ولایت خدا میں. اور یہ تینوں، یعنی ولایت کا مطلب ہے کنیکٹ ہونا خدا سے. ٹھیک ہے، ولایت کا مطلب تعلق پیدا کرنا، قربت حاصل کرنا. تو ایک دروازہ قربت کا یا ولایت کا ازراہ نبوت ہے، ایک دروازہ قربت کا ازراہ رسالت ہے، اور ایک دروازہ قربت کا ازراہ امامت ہے. ٹھیک. اور اگر آپ ان کی ہیرارکی کو دیکھیں گے تو نبوت سے زیادہ برتر رسالت ہے، اور اس سے فضیلت امامت کو حاصل ہے. لیکن ایسا ہی ہے کہ مطلب وہ نہیں ہے جو آپ نے بیان فرمایا تھا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس کا مطلب وہ نہیں ہے، بلکہ اس سے بیونڈ ہے. اس تک انشاءاللہ ہم پہنچیں گے وہاں تک. تو یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جو یعنی یہ تینوں کے تینوں جو رینکس ہیں، ان میں ایک لیول ہے، ہائرارکی ہے کہ انسان پہلے نبوت کے درجے سے متصل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد رسالت تک پہنچتا ہے، اور رسالت سے امامت تک پہنچتا ہے، اور یعنی امامت کے در سے خدا سے قریب ہوتا ہے، امامت کی راہ سے. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سب سے کم لوگ آپ کو کس لیول پہ ملیں گے؟ امامت میں ملے. امامت میں وہ ہائیسٹ ہے. تو یعنی امامت کی راہ سے خدا سے تقرب پیدا کرنے والے لوگ سب سے اقلیت میں. ٹھیک ہے، سب سے کم جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟
کہ جو امام کی راہ سے خدا سے تعلق یا ولایت خدا میں آتے ہیں. ٹھیک، تو یہ سب امامت کا جو اسکوپ اور امامت کے اب اس کے میننگ جیسا میں نے کہا اگلی دفعہ اب آخری ہم اس جملے پہ بات کر لیتے ہیں کہ قال لا ینال عہد الظالمین، کہ اب یہاں پر ایک بحث ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرمایا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، یعنی جو ایک سوال تھا، تو خدا نے اس سوال کو قبول کیا یا رد کیا. ٹھیک ہے، اب یہ سوال کہ یعنی یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی وہ رد ہو گئی یا قبول ہو گئی. تو اس میں یعنی کہ اچھا، اب کیوں کہ جی یہ سوال آپ پوچھ رہے ہیں تو میں جواب دوں اس کا؟ سوال نہیں پوچھ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سوال ہے. اچھا ٹھیک ہے. ویسے آپ بولنا چاہیں تو بولیں، بسم اللہ. ہاں، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو عہدہ ہے وہ کنڈیشنلی اپروو کیا ہے، کنڈیشنلی اپروو کیا ہے کہ یہ جو میرا عہد ہے یہ میں ان کو دوں گا جو جس میں ظالم ہونے کا ذرا بھی شائبہ نہیں ہوگا. یعنی اپروو بھی کیا ود کنڈیشن. جی اچھا، اس میں جو جھگڑا پیدا ہوتا ہے وہ کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ پھر ہم جو ہیں یعنی جو سمجھ لیں شیعہ ہیں وہ یہاں سے پھر لنک بناتے ہیں اور پورا وہ لنک بنتا ہے 12 اماموں کی امامت کا. اور ظاہر ہے کہ وہ جو پھر اہل سنت ہیں وہ ان چیزوں کو مطلب انہیں پریشانی شروع ہو جاتی ہے وہاں پہ اس جگہ پہ آ کے، تو وہ پھر اس کو ڈینائی کرتے ہیں ان میں سے لوگ، اور ہم اس کو افرم کرتے ہیں. تو وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ خدا نے اس کو نہ مکمل قبول کیا نہ مکمل رد کیا، نہ پورا قبول کیا نہ پورا ریجیکٹ کیا، اور اس کے اندر ایک شرط لگا دی. لیکن اس لفظوں کو ذرا اچھے سے سن لیجئے، سمجھ لیجئے. لا ینالو، لا ینالو یعنی نہیں پہنچتا ہے یا پہنچے گا، عہدی میرا عہد. ٹھیک ہے، لا ینالو عہدی میرا عہد، یعنی یہ میرا ایک کیا ہے، ایک کووننٹ ہے، ایک اوتھ ہے، ایک موثق باوثوق عہد ہے میرا جو امامت کی شکل میں ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایک عہد ہے لا ینالو. اور یہ عہد جو ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ جس ہستی کو خدا امام کے طور پر منتخب کرتا ہے تو یہ عہد الہی اس تک پہنچتا ہے اور اس کی ذات سے تعلق پیدا کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی یہ بات ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اٹ از ناٹ این ایڈڈ ریسپانسبلٹی. صحیح ہے، سمجھ پا رہے ہیں نا اس بات کو کہ یہ کسی ایڈڈ ریسپانسبلٹی کا نام نہیں ہے، یہ ایک عہد نو ہے، یہ کوئی نئی چیز ہے جو رسالت سے بھی بالاتر ہے یہ عہد. اور یہ عہد امام کی ذات سے منسلک اور وابستہ ہوتا ہے. تو میرا عہد نہیں پہنچے گا، کس تک نہیں پہنچے گا، عہد الظالمین جو ظالم ہے. اور یہاں پر ظلم کا جو ورڈ ہے اور ظلم کا جو میننگ ہے وہ اس کے اپنے ایبسولیوٹ سینس میں یہ بات استعمال ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ظالم کا مطلب یہ نہیں کہ جو ٹائرنٹ، ٹرانسگریسرز، غاصب، لٹیرے، یہ مطلب نہیں ہے. یعنی جس میں اگر ایک معمولی سی معصیت بھی پائی جائے، گناہ کا شائبہ بھی موجود ہو، وہ بھی ظالمین میں شامل ہے. تو یعنی اس کا مطلب ایک سمپل تھا اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں کہ میرا عہد فقط صاحبان عصمت و طہارت تک پہنچے گا. اگر ہم اس جملے کو کر لیں کہ یہ میرا جو عہد ہے یہ فقط اور فقط ان لوگوں تک آئے گا اور پہنچے گا کہ جن کی ذات میں ظلم کا کوئی ذرہ اور شائبہ بھی نہیں پایا جاتا، یعنی صاحبان عصمت و طہارت. تو پھر
یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا قبول ہوئی تو وہ اس سینس میں قبول ہوئی کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں وہ انبیاء بھی گزرے ہیں جو ائمہ تھے، اور پھر کہ یہ چیز چلتے چلتے رسول خدا تک پہنچی ہے، اور پھر نبوت اور رسالت کے تتمے کے بعد اور اس کے اکمال کے بعد یہ جو عہد خدا تھا کہ عہد خداوندی کہ جو تمام انسانیت کے لیے موجود تھا اور بھیجا گیا تھا اور عطا کیا گیا تھا، وہ عہد خداوندی پھر ائمہ معصومین علیہ السلام کی شکل میں انسانیت میں باقی رہا اور باقی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو اس کا مطلب اسکوپ، بیک گراؤنڈ، فاؤنڈیشن سمجھ میں آ گئی؟ جیسے میں نے کہا تھا امامت کا موضوع بہت دقیق ہے، بہت دقت طلب ہے اس کو سمجھنا۔ جی جی یہاں تک تو بالکل کلیئر ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ایک سوال جی انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ ہم اس کو جو ہے نا کہ یہ امامت ہے کیا، یہ امامت حقیقتاً کیا ہے، مطلب جو عہدہ الہی ہے۔ تھوڑا سا کنکلوڈ کرنا چاہوں تو بات یہ تھی کہ یہ ایک عہد ہے جو کہ نبوت اور رسالت سے بلند تر ہے، اور یہ اس کے ختم ہونے کے بعد بھی رہے گا، اور جو کہ رات ہے مطلب امامت اور نبوت ایک مقام پہ آ کے ختم ہو گئی، لیکن یہ سوال یہ ہے کہ کیوں رہے گا، واٹ از دا ریزن، کیوں رہے گا؟ ان تمام لوگوں کے لیے نا ولایت کے اندر آ رہے نا، تو اللہ کی اگر یہ بھی نہیں رہے گا تو اللہ کی ولایت کیسے رہے گی؟ کنیکشن جو ہے اللہ اور انسان کا تھرو ولایت ہے، اور ولایت کے اندر جو ہے دو چیزیں اگر ختم ہو جائیں تو تیسری چیز تو رہے گی نا۔ ٹھیک ہے، لیکن اٹ از ڈیپر دین دیٹ۔ جی مطلب آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے، آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے۔ جی ٹھیک ہے، صحیح، تو اس کو اچھے طریقے سے انشاءاللہ سنیے گا اگلا ویک آنے سے پہلے۔ ہاں، اس کو کیونکہ اس کے اندر بہت ساری گفتگو ہم نے کی ہے کہ جو مطلب لائق غور ہے، تو اس کو بھول نہ جائیے گا، کیونکہ میں پھر اسی فاؤنڈیشن پر ہی پھر آگے عمارت کھڑی کروں گا انشاءاللہ تعالی امامت کے حوالے سے۔ صحیح ہے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، بہت زیادہ، ایک ہی آیت میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ بالکل۔ اچھا، میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ضمنی سوال ہے، وہ ہو سکتا ہے بعد میں بھی کرنا مناسب ہو، یا ابھی پہلے کر دیتا ہوں، بعد میں آپ جواب دے دیجیے گا پورا یہ مکمل کرنے کے بعد۔ وہ یہ کہ ابھی آپ نے کہا کہ یہ جو ہے نا وہ اس ولایت کو جس طرح سے شیعہ اپنے امام کی طرف ٹرانسفر کرتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ لاجیکل چیز ہے کہ وہ اسی کے اوپر بلیو کرتے ہیں، اور امامت کو وہ اسی طرح سے وہ سمجھتے ہیں جس طرح سے بھی وہ سمجھتے ہیں۔ لیکن وہ اہل سنت لوگ جو ہے نا، وہ دوسرا جملہ آپ کا یہ تھا کہ اہل سنت ان کو اس میں پریشانی ہو جاتی ہے، جبکہ اہل سنت میں بھی بہت سارے ہم سے زیادہ، اہل تشیع سے زیادہ جو ہے نا وہ دقیق ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہم تو اپنے سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے اپنی جاگیر ہے، تو ہم تو اس کو ایز اٹ از مان لیتے ہیں کہ ہماری جاگیر ہے، لیکن اہل سنت کے لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ دقیق ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اور بڑے بڑے کام بھی کیے انہوں نے۔ آپ ان میں سے کوئی مجھے بتائیں گے، کوئی مثال دیں گے مجھے کوئی مثال دیں گے ان اہل سنت میں سے جن کی طرف ہم اشارہ کریں کہ جن کا امامت پر کام ہے؟ جس کا امامت کے اوپر کام نہیں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، نہیں میں کوئی مثال ابھی نہیں دے سکتا ہوں، کیونکہ میں آپ کو ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے بہت زیادہ قرآن پہ کام کیا اور وہ حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، لیکن اس کے چاہتے یقیناً ہوں گے، لیکن اہل سنت نے جو ہے نا اپنے اوپر حقیقت کے دروازے کافی پہلے ہی بند کر لیے ہیں، اور ان میں سے جو تھوڑے بہت لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، لیکن اس بات میں مجھے کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ الحمدللہ بحمدللہ اہل بیت علیہم السلام کی برکت سے جو علوم اور معرفت کے خزانے تشیع کے پاس ہے نا وہ انمیچڈ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور دوسرے لوگ خزانے کا ہونا، خزانے کا ہونا، اور دوسرے لوگ جو ہے نا وہ بھی انہی سے ہی استفادہ کر رہے ہوتے ہیں۔
ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. لیکن خزانے کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو اس طرح سے سمجھ بھی رہے ہوں. یہ ضروری نہیں. خزانہ اپنے پاس وہ ایک ہوتے ہیں جس الگ کو وہ بات ہے، پتہ نہیں. وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ایک بات جو میرے تجربے میں آتی ہے کہ خدا کا بہت شکر ہے کہ ہمارے لوگ عمل کی نالائقی کے باوجود نا معرفت میں کافی بہتر دکھتے ہیں. اتنا کورا پن نہیں ہے جتنا ان جنرل ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. وہ آپ کی بات پہلے ہی سمجھ آ گئی کہ آپ نے بتایا کہ انہوں نے پہلے ہی دروازے بند کر چکے ہیں. جب بیسک دروازے بند ہو جاتے ہیں پھر اس کے لیے سمجھنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. ہاں تو ٹھیک ہے، اس میں ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہر جگہ، مطلب یہ صرف اہل سنت کی بات تھوڑی ہے. آپ ہندوؤں میں چلے جائیں، ایک سے ایک روحانیت والی چیزیں ہم لوگوں کو شاید اندازہ ہی نہیں ہے اس بات کا. کن کیا؟ ہندو. اچھا اچھا اچھا. ان کے پاس بہترین روحانیت کے تمام حساب کتاب ہیں، معاملات ہیں. ان کی جو پرانی کتابیں ہیں، مطلب وہ آپ پڑھیں اور اسلامی عرفان پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے کوئی خاص فرق ہی نہیں ہے. تو اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے پاس یہ معرفت آئی کہاں سے؟ اس لیے کہ ہدایت خدا کی ہر قوم کے پاس آئی ہے. انبیاء پیامبران ہر قوم میں آئے. ایسا ہی ہے، بالکل صحیح ہے. اور قرآن کریم آپ کو بتا رہا ہے کہ ان میں سے کچھ کا ہم نے تمہارے سامنے ذکر کیا اور بہت سو کا تم کو نہیں بتایا. ایسا ہی ہے، صحیح. لیکن ان کے پاس جو اسکرپچر ہے اس وقت اس میں بھی بتایا جاتا ہے کہ جو بھگوت گیتا ہے، ایک کا ہے بھگوت گیتا اور ایک اور ہے جس کے اندر معرفت خدا کے بارے میں، وحدت خدا کے بارے میں اسلام کے بعد دوسرے نمبر پر ان کے پاس وہ ہے. نمبر تو میں نہیں دے سکتا، لیکن یہ کہ آپ کے پاس جو ہے نا، اسی طریقے سے ان کے پاس اپانشد ہیں، ان کے جو یہ روحانی بیانات ہیں جو ان کے قدیم ان کے علماء یا انہوں نے لکھی ہیں، اپانشد کہلاتی ہیں. کیا کہلاتی اور یا اپانشد. اچھا، کیا اس کی اور سپیلنگ وہ بتائیے گا؟ جو اس کے ان کے صحیفے سمجھ لیں آپ. اچھا، اس کو اور اسی طریقے سے بھگوت گیتا ایک ہے، بالکل اس کے اندر بہت اعلیٰ بیانات ہیں. اسی اس کے طریقے بعد سے آپ کے پاس کرسچن مسٹکس ہیں، یعنی عیسائیت میں بھی عرفا ہوتے رہے ہیں، وہ بہت صحیح. قابل تعریف ان کی چیزیں ہیں. اہل اچھا، یہود میں بھی ہوں گے لیکن کم ہیں. تو مطلب یہ چیز اکراس دا بورڈ ہے. ٹھیک ہے، وہ تو پھر اس میں شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو چیز اکراس دا بورڈ ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن اگر آپ اس بات کو دیکھیں گے نا کہ جو کانٹینٹ کے حوالے سے، تو آپ کو مطلب یہ بات ماننا پڑے گی کہ جو چیز اہل بیت علیہم السلام کی برکت سے اور ان علماء کی برکت سے کہ جنہوں نے قرآن اور اہل بیت کو ملا کر دین کو سمجھا ہے، دیٹ از میچ لیس. صحیح ہے، وہ بہت شاندار، یعنی اس کے مثل ملنا بہت مشکل ہے. صحیح. اس کی مثال ملنا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے، چلیں فی امان اللہ، ملاقات ہوتی ہے اگلی دفعہ. اوکے، بہت شکریہ. جزاک خدا اللہ. حافظ. بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئی ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. الحمدللہ سر. اب تو ویسے اگلا جو ہے نا زیادہ امپورٹنٹ ہے. جلدی اپلوڈ کر دیجیے گا شہزاد بھائی. جی جی، چلے جی، اللہ حافظ. دوبارہ 2 دفعہ اور نا. جی جی، چلے، اللہ حافظ. جزاک اللہ.